نذرانہ عقیدت حضور جان کائنات، حسن کائنات، حقیقت کائنات، جلوہ نور قدیم، صیب لطف امین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ عالیہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، قرآن کریم فرقان حمید پارہ نمبر 26 سورت نمبر کاف آیت نمبر 19 آیت کریمہ تلاوت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی مجھ ضعیف و ناتواں کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بیان کا موضوع ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال شریف۔ جیسا کہ آپ نے پہلے 3 جمعۃ المبارک آپ کے فضائل، آپ کی عظمت، آپ کی شان اور بزرگی کے متعلق سماعت کیے، تو آج بیان کا موضوع ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال شریف۔ جب آپ کا وصال ہوا اس وقت آپ کی زبان پر یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، آپ کی زبان پر یہ جاری تھی، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، ذالک ما کنت منہ تحید، اور یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اور یہ آیت کریمہ کے بعد جو آپ نے آخری کلام فرمایا اس کائنات رنگ و بو سے، وصال کے وقت جو آخری الفاظ کلمات آپ کی زبان عطر سے نکلے وہ یہ تھے، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ یہ آخری الفاظ تھے، اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ اے اللہ مجھے اسلام پر موت عطا فرما اور مجھے اپنے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ یہ آخری الفاظ، یہ آخری کلمات آپ کی زبان سے ادا ہوئے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف واپس لوٹ، یوں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف اس طرح لوٹ کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پھر میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اطمینان والی جان، اور جو اللہ کی ذات پر راضی اور جس پر اللہ راضی، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی۔ آپ کے وصال کا جو سبب پیدا ہوا وہ یہ تھا، ایک روایت آتی ہے کہ آپ کو قلبی مرض لائق تھا جس کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی، آپ کا وصال ہوا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ کے کھانے میں زہر ملایا گیا تھا جس کی وجہ سے آپ کی جو ہے وہ وفات ہوئی۔ اور ایک روایت میں ہے، سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ سخت سردی کے موسم میں آپ نے غسل فرمایا اور اس غسل کی وجہ سے بخار ہوا اور آپ 15 دن تک بخار کی حالت میں رہے اور اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ غار سور میں جس سانپ نے آپ کو ڈسا تھا اس کا زہر اود کر آیا، اس کا زہر
اس وقت تو لعاب دان رسول اللہ کے لعاب دان کی برکت سے ختم ہو گیا، رسول اللہ کی وجہ سے آپ کو اللہ نے زندگی عطا فرما دی۔ آپ نے تو جان قربان کر دی تھی نا، وہ سانپ ایک مرتبہ نہیں ڈسا تھا اس نے، وہ 100 مرتبہ اس نے ڈنگ لگائے تھے، 100 ڈنگ لگائے تھے اس سانپ نے۔ تو گویا کہ سانپ تو ایک مرتبہ ڈسے تو بندے کی وفات ہو جاتی ہے، رسول اللہ کی ذات پر آپ نے اپنی جان کو نثار کر دیا تھا، رسول اللہ نے لعاب دان لگایا اور اللہ نے رسول اللہ کی وجہ سے آپ کو جو ہے زندگی عطا فرمائی۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زہر جو تھا، جو غار سور میں سانپ نے ڈسا تھا، وہ اود کر دوبارہ آیا، جس کی وجہ سے آپ کا وصال ہوا۔ اور ایک وجہ اور بھی ہے جس کی اصل یہ ہے کہ آپ کا وصال جو ہوا اس کی اصل حقیقت کیا ہے، وہ یہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہوا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے رسول اللہ کی وفات، رسول اللہ کا وصال، رسول اللہ کا جو زہری وصال ہوا تو حضور کے زہری وصال کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر غمگین رہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وصال کا جو غم تھا وہ آپ کو کھائے جا رہا تھا، اور آپ اندر اندر سے مسلسل کمزور ہوتے گئے حتیٰ کہ غم مصطفیٰ میں آپ کا وصال ہو گیا۔ یعنی حضور کی جدائی گوارا نہیں، حضور کی جدائی گوارا نہیں تھی، اس لیے رسول اللہ کے غم میں آپ کا وصال ہوا۔ اور وصال سے پہلے چند باتیں عرض گزار ہوں۔ حضرت امام عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب شواہد النبوہ میں فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وصال سے پہلے آخری ایام میں، وصال کے آخری ایام میں ایک روز آپ آرام فرما رہے تھے کہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ مجھے جو حضور نے دیدار کروایا اس کی کیفیت بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آ کر یہ کہا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام، اور حضور نے مصافحہ کیا، یعنی میرے ساتھ ہاتھ ملائے، اور پھر میرا جو سینہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست پاک، اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور ارشاد فرمایا اے ابو بکر مجھے تم سے ملنے کا بہت زیادہ اشتیاق ہے، یعنی اے ابو بکر میں بہت خواہش رکھتا ہوں تجھ سے ملنے کی، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم میرے پاس آ جاؤ؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خواب کے اندر اتنا رویا کہ میں اتنی گریہ زاری کی کہ میرے جاگنے کے بعد، میرے بیدار ہونے کے بعد میرے اہل خانہ نے مجھے بتایا کہ آج تم رو رہے تھے، یعنی میری اتنی شدت کا گریہ زاری کرنا میرے اہل خانہ کو بھی خبر دے رہا تھا کہ میں سویا ہوا رو رہا تھا۔ میرے اہل خانہ نے مجھے کہا کہ آپ آج خواب کے اندر بڑا روئے، کیوں نہ روتے؟ حضور کے عشق میں تو آپ نے ساری زندگی بسر کی تھی، حضور کے سامنے، حضور کی معیت میں، حضور کی صحبت میں، حضور کی سنگت اختیار تھی، دن رات حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمہ تن حاضر رہتے تھے، اور وہ مقدس صحبت تھی جو کسی اور کو میسر نہ تھی، جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو میسر تھی۔ تو جب حضور علیہ السلام کا وصال زہری ہو گیا تو وہ جو صحبت تھی اور وہ جو سنگت تھی، وہ جو معیت تھی، وہ جو جدائی تھی،
وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کو پریشان کر رہی تھی، اس لیے دن کو بھی روتے تھے اپنے یار کی یاد میں، رات کو بھی روتے تھے اپنے حبیب کی یاد میں، اکیلے بیٹھ کر روتے تھے اپنے حبیب کی یاد میں، اور دن کو روتے تھے اپنے حبیب کی یاد میں۔ کیوں نہ روتے؟ کیونکہ جو جس کا عاشق ہوتا ہے وہ اس کی جدائی میں ہمیشہ جو ہے اس کی جدائی میں روتا ہے۔ تو میاں صاحب فرماتے ہیں ٹر گئے دلدار دلاں دے کون روے پھر تھوڑا، روگاں وچوں روگ محمد جس دا نام وہ چھوڑا۔ ٹر گئے دلدار دلاں دے، دلدار بھی ایسا ہو کہ نبیوں کا تاجدار ہو، رسولوں کا امام ہو، ان جیسا دلدار ہو، اس جیسا حبیب ہو، اس جیسا محبوب ہو اور ان کی صحبت ہو، تو جناب بندہ کیوں نہ روتے۔ ٹر گئے دلدار دلاں دے کون روے مڑ تھوڑا، روگاں وچوں روگ محمد جس دا نام وہ چھوڑا۔ یہی روگ تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا روگ لگا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آخری ایام میں، وصال کے آخری ایام میں مجھے بلایا حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آخری ایام میں بلایا اور میں آپ کے پاس گیا اور مجھے وصیت فرمائی، فرمایا علی جس برتن کے ساتھ تو نے میرے آقا کو غسل دیا تھا اسی برتن کے ساتھ مجھے غسل دینا، اور غسل دینے کے بعد کفن پہنانے کے بعد میری میت کو، میرے جنازے کو اٹھا کر روضہ رسول کے سامنے جا کر رکھ دینا اور عرض کرنا حضور کی بارگاہ میں السلام علیکہ یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستاذن، کہ علی یہ جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں سلام ہو، اور یہ ابو بکر ہے اور یہ حاضر ہے اور یہ اجازت طلب کرتا ہے اندر تربت عطر کے اندر دفن ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ یہ وصیت فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور اس کے بعد ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی بیوی حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا ان کو وصیت فرمائی تھی کہ میرے وصال کے بعد تم نے مجھے غسل دینا ہے، اور حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی بیوی تھی انہوں نے آپ کو غسل دیا، اور پانی ڈالنے میں مدد آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے پوتے حضرت عبد الرحمن کے بیٹے محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدد کر رہے تھے۔ اور پھر وصال کے آخری دن ام المومن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ مجھ سے پوچھا میری بیٹی عائشہ آج کون سا دن ہے؟ میں نے عرض کیا ابا جان آج پیر شریف کا دن ہے، تو مجھے فرمایا کہ تجھے پتہ ہے کہ پیر شریف والے دن حضور کا وصال ہوا تھا؟ تجھے پتہ ہے کہ پیر شریف والے دن ہی رسول اللہ کا وصال ہوا تھا؟ اور پھر فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آج شام تک میں بھی وصال کر جاؤں گا، آج شام تک میرا وصال بھی ہو جائے گا۔ اور پھر 22 جمادی الثانی اس مہینے کو 22 جمادی الاخری 22 جمادی الثانی 13 ہجری بروز پیر شریف مغرب اور عشاء کے درمیان آپ کا وصال ہوا۔ آپ کی عمر اس وقت 63 سال تھی۔ رسول اللہ کا وصال بھی پیر کو ہوا، عمر 63 سال تھی۔ رسول اللہ کی عمر 63 تھا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کا وصال بھی پیر شریف کو ہوا اور عمر 63 تھا۔ 2 سال 3 ماہ 10 دن مسند خلافت پر بیٹھ کر خلافت کا حق ادا کر دیا، اور پھر دنیا سے غم
مصطفیٰ لے کر آپ کی روح کفسر انصری سے پرواز کر دی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ جمع ہوئے، اہل مدینہ پر ایک قیامت برپا ہو گئی تھی، کیونکہ جب رسول اللہ کا وصال ہوا تھا تو لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے، اور جس ہستی نے لوگوں کو حوصلہ دیا تھا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ آج پھر قیامت صغریٰ قائم ہوگا کہ حضور علیہ السلام کے یار غار جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو دست پاک کے سامنے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے کچھ الفاظ میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے اوصاف بیان فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں نا آج بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ان کا جی آپس میں بڑا اختلاف تھا۔ ان کا اختلاف نہیں تھا، ان لوگوں کے دل ہی ٹیڑھے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ان کا آپس میں بڑا اتحاد تھا اور بڑی محبت تھی اور بڑا پیار تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اگر ان کی آپس میں ایک دوسرے سے رنجش ہوتی تو کیا وہ اوصاف بیان کرتے؟ کیا وہ ایک دوسرے کی فضیلت بیان کرتے؟ کیا ایک دوسرے سے محبت کرتے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں کھڑے ہو کر آپ کے وجود کے سامنے اوصاف حمیدہ آپ کے بیان فرمائے، اور اس بات کو صاحب ریاض النظرہ نے، امام محب تبری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ اس میں اس خطبے کو نقل فرمایا، جن کے چند الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کو دیکھا اور فرمایا، اے لوگوں، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ اے لوگوں، یہ وہ ہستی ہے جو اللہ کے حبیب کے بہترین خلیفہ تھے، بہترین ساتھی تھے، اور اچھے اوصاف حمیدہ کے مالک تھے، اور بااعتماد حضور کے دوست تھے، اور رسول اللہ کے رازدار تھے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار تھے۔ اے لوگوں، یہ پہلے مومن اور پہلے متقی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر معاملے میں مدد فرمانے والے اور ساتھ دینے والے، اور حضور کی ذات پر اپنے مال کو، اپنے تن من دن کو قربان کرنے والے ہیں، اور ہمارے لیے بہترین واسطہ اور ذریعہ ہے۔ اے لوگوں، جب مقام بدر میں رسول اللہ کا پہرا دینے والا کوئی نہ تھا تو پھر آپ ہی کی ذات تھی کہ جو ننگی تلوار نیام سے باہر نکالے رسول اللہ کا پہرا دے رہے تھے، اور آپ ہی ہے کہ جب رسول اللہ رسالت لے کر اللہ کی طرف سے اس کائنات میں مبعوث کیے گئے تو سب سے پہلے جس ہستی نے رسول اللہ کی تصدیق کی ہے اور مقام صدیق کا پایا ہے اور لقب صدیق پایا ہے، فرمایا لوگوں یہی وہ شخص ہے کہ جس نے پہلے رسول اللہ کی تصدیق فرمائی اور رسول اللہ پر ایمان لائے اور رسول اللہ کے رسالت کی تصدیق کی ہے، یہی وہ ہستی ہے۔ یہاں میں ایک بات کرتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، ایک نقطہ آپ کو دیتا چلوں۔ جب عالم ارواح میں اللہ نے نبیوں کو جمع فرمایا تھا تو فرمایا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اس وقت اللہ نے تمام نبیوں کو جمع فرما کے، اللہ کے حبیب نے تمام نبیوں کو جو ہے نبیوں میں جمع ہو کر تمام رسولوں اور نبیوں میں کو جمع کر کے اللہ نے فرمایا تھا اے نبی اور رسولوں، تمہیں میں جو ہے وہ کتابیں بھی دوں، حکمت بھی دوں، تمہیں نبی بنا کر دنیا میں بھیجوں، اور پھر تمہارے آنے کے بعد تمہاری جو ہے رسالت کے ڈنکے بج رہے ہو، تمہاری نبوت کے ڈنکے بج رہے ہو، اور تمہارے اندر ثم جاءکم میرا رسول آ جائے تو مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، وہ تمہاری تصدیق کرے۔ قرآن کے یہ لفظ کہہ رہے ہیں کہ تمام نبیوں کی تصدیق جس ہستی نے کی ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ کی جس نے تصدیق کی ہے وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔
کیسا مرتبہ اور کیسا مقام پایا کہ جس نے نبیوں کی تصدیق کی وہ محمد الرسول اللہ ہے، اور جس نے محمد الرسول اللہ کی تصدیق کی وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، جو سچ لے کر آئے اور جس نے اس کی تصدیق کی ہے وہی لوگ تو متقی ہیں۔ تو کس نے سچ لے کر رسول اللہ آئے، تصدیق جناب صدیق اکبر نے کی، تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے لوگوں، جس وقت لوگوں نے اپنے مالوں کا بخل کیا تو یہی وہ ذات ہے کہ جس نے اپنا ہر شے قدم مصطفیٰ میں آ کر رکھ دیا تھا۔ اے لوگوں، جب کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا تو اسی ہستی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں لے لیا تھا اور اپنی جان نثار کی تھی۔ اور اے لوگوں، جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تو سب کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے، تو یہی وہ ذات ہے جس نے سب کے حوصلوں کو سنبھالا تھا اور جس نے سب کو حوصلہ دیا تھا۔ اور اے لوگوں، جب لوگ اندھیروں میں بھٹک رہے تھے تو آپ ہی نے لوگوں کو اصل راہ کی طرف بلایا اور آپ ہی لوگوں کے لیے نور مینار بن کر کھڑے رہے۔ اے لوگوں، آپ ہی کی ذات بے شک بدن میں کمزور ہے لیکن اسلام کے لیے اور اسلام اور دین کے لیے اور دین کے بارے میں آپ بہت ہی مضبوط اور قوی ہے۔ یعنی آپ کا جو وجود تھا وہ بالکل ہلکا تھا، یعنی بالکل جو ہے وہ کمزور دبلا پتلا تھا، ایسے ہوتا ہوا آئے تو اڑا کر لے جائے۔ عشق مصطفیٰ میں اس قدر آپ کا جسم جو ہے وہ ہے مسلسل گل چکا تھا، تو اس لیے آپ کا وجود فرمایا اے لوگوں، یہی وہ ہستی ہے جس کا بدن بظاہر تو کمزور ہے لیکن حقیقت میں اسلام کے لیے ایک مضبوط طاقتور پہاڑ کی مثل ہے۔ اے لوگوں، آپ کا قول بھی سچا ہے اور آپ کی رائے بھی سچی ہے اور آپ کا فیصلہ بھی اٹل ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کے اوصاف حمیدہ بیان کرنے والا کون ہے؟ خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق کے اوصاف بیان فرما رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا لوگوں، آپ ہی نے صدیق کا لقب پایا، آپ ہی نے یار غار ہونے کا لقب پایا، اور پھر آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہم سب سے آپ سبقت لے گئے، یعنی پہل لے گئے اور آپ کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہم سب کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا۔ اے یار غار، یعنی ابو بکر صدیق کی طرف مخاطب ہو کر کہا اے یار غار، آپ اس شان کے ساتھ اپنے اصلی وطن کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں کہ آپ کی عظمت کے ڈنکے آسمانوں میں بج رہے ہیں اور آپ کی جدائی کا غم ساری کائنات کو رلا رہا ہے، ساری کائنات ساری دنیا آپ کے غم میں رو رہی ہے، آپ کی شان براء البراء ہے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ خود بھی روئے اور تمامی صحابہ روئے اور صحابہ نے کہا اے علی، بے شک آپ نے سچ کہا، بے شک آپ نے سچ کہا، یہی خصائل یہی خوبیاں آپ کے اندر تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جناب ابو بکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ، ایمان کی کتنی خوبیاں ہیں، کتنے درجات ہیں ایمان کے؟ رسول اللہ نے فرمایا ایمان کے 360 درجات ہیں، 360 خوبیاں خصائل ہیں۔ ابو بکر صدیق نے عرض کیا کیا کوئی ایسا فرد بھی ہے کہ جس کے اندر ساری ہو؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایمان کے تمام خوبیاں اور خصائل ابو بکر تیرے اندر موجود ہیں، ابو بکر تیرے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد جب یہ مختصر میں نے یہ بیان کیا ہے، یعنی حضرت علی نے مختصر، میں نے جو خطبہ علی کا پڑھا ہے مختصر پڑھا ہے، طویل خطبہ تھا جو آپ کے فضائل اور محاسن اور خوبیوں کو آپ نے بیان کیا، آپ نے بیان کیا۔ اس کے بعد اور صاحب ریاض النظرہ نے فی مناقب عشرہ مبشرہ میں امام محب طبری نے اس کو ذکر کیا ہے۔ میں نے تو آپ کے سامنے وقت کی قلت کی وجہ سے کم جو ہے وہ چیزوں کو بیان کیا۔ پتہ چلا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ قلب کے ساتھ یعنی قلبی محبت کرتے تھے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اسی لیے ہی تو آپ کے بیٹے نے، حضرت علی کے بیٹے امام زین العابدین، حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین، علی کے پوتے حسین کے بیٹے یعنی بیٹے ہوئے، ان سے کسی نے پوچھا تھا، حضرت امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا ابو بکر اور عمر کی حضور کی بارگاہ میں کیا عزت ہے، کیا عزت ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا جو اب عزت ہے وہی عزت زندگی میں تھی، جو اب عزت ہے یعنی حضور کے قدموں پہ پاس لیٹے ہوئے ہیں، رسول اللہ نے اپنے پاس ان کو لٹایا ہوا ہے، جو شان ان کو بخشی ہوئی ہے، جو آج عزت ہے کل بھی عزت اتنی تھی، کل بھی اتنی عزت تھی، کل بھی ساتھ تھے آج بھی ساتھ ہیں، قیامت والے دن ساتھ رہیں گے، سائے کی طرح ساتھ رہیں گے۔ جناب ابو بکر صدیق نے حضور کا ساتھ ایسا دیا، 16 سال عمر تھی ابو بکر صدیق کی، 16 سال عمر، اور حضور نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کے بعد، حضور نے اعلان نبوت 40 سال کے بعد فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اعلان نبوت فرمایا۔ نبوت تو آپ کو پہلے ہی ملی ہوئی، یہ نہیں کہ نبوت 40 سال کے بعد ملی، نبوت تو آپ کو اس وقت دی گئی۔ آپ نے فرمایا کن تو نبی آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ اعلان نبوت کیا 40 سال کے بعد، اور حضرت ابو بکر صدیق نے 16 سال کی عمر میں حضور سے دوستی لگائی، 16 سال کی عمر میں دوستی لگائی، اور 63 سال اپنی پوری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ غلامی کا پٹا اپنے سینے میں ایسا ڈالا کہ جناب دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی قبر میں بھی آج مصطفیٰ کے قدموں کو پکڑے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں، اٹھیں گے مصطفیٰ کے قدموں میں کو پکڑے ہوئے اٹھیں گے، اور ایسے جڑے حضور کے ساتھ، ایسے حضور کی معیت اور صحبت میں آئے جیسے جسم کے ساتھ سایہ لگا ہوتا ہے، جدا نہیں ہوتا سایہ۔ ابو بکر صدیق رسول اللہ سے جدا کسی وقت بھی نہیں ہوئے، کسی وقت بھی نہیں ہوئے، دوستی کا حق ادا کر دیا۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا اس پوری روح کائنات میں جناب محمد رسول اللہ جیسا پیر کوئی نہیں، اور جناب ابو بکر صدیق جیسا مرید کوئی نہیں، اس پوری روح کائنات میں محمد الرسول اللہ جیسا پیر کوئی نہیں اور ابو بکر صدیق جیسا مرید کوئی نہیں، نہ پیر کوئی ہے نہ مرید کوئی ہے۔ اگر علی فرماتے ہیں کہ آپ کو غسل دیا گیا، آپ کو غسل دینے کے بعد کفن پہنانے کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق سارے صحابہ نے آپ کا وجود پاک، آپ کی جو ہے وہ جنازے کو اٹھایا اور حضور کے روضہ پاک کے سامنے آئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم نے یعنی ہم سب صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں آ کر سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پتہ چلا وصال، حضور کے وصال ظہری کے بعد بھی صحابہ حضور کو یا رسول اللہ کہتے تھے۔ حضور کے جو ہے وہ زندگی میں بھی کوئی بلاتا تو یا رسول اللہ، فدا کا بھی و امی، میرے ماں باپ قربان جائے آقا، یا رسول اللہ کہتا تھا۔ اگر دنیا سے حضور وصال فرما گئے، وصال کے بعد بھی صحابہ یا رسول اللہ کہتے تھے۔ اور یہ عقیدہ کس نے دیا؟ یہ سیدنا ابو بکر صدیق نے عقیدہ دیا، بلا کر مولا علی کو فرمایا تھا کہ تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے جو ہے وجود کو اٹھا کر کفنانے کے بعد روضہ عطر کے سامنے لے جانا اور پھر کہنا جا کر السلام علیکہ یا رسول اللہ، ھذا ابو بکر، یا رسول اللہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، ھذا ابو بکر، یہ ابو بکر آیا ہے یستاذن، اور یہ اجازت مانگتا ہے۔ پتہ چلا کہ بعد وصال نبی کے یا رسول اللہ کہنا صحابہ کا طریقہ ہے، اور وصال کے بعد نبی کی بارگاہ میں اپنی جو ہے آرزو کرنا، فریاد کرنا، اجازت طلب کرنا، یہ بھی جو ہے صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اجازت اس سے مانگی جاتی ہے جو زندہ ہوتا ہے، جو مردہ ہو اس سے اجازت نہیں مانگی جاتی۔ پتہ چلا ابو بکر کا عقیدہ یہی ہے، صحابہ کا عقیدہ یہی ہے، حضرت فاروق اعظم کا عقیدہ یہی ہے، عثمان غنی کا عقیدہ یہی ہے، علی المرتضیٰ کا عقیدہ یہی ہے، کا
عقیدہ یہی ہے کہ مصطفیٰ کریم وصال ظہری فرمانے کے بعد بھی اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہے، اس طرح زندہ ہے جس طرح اپنے ظہری زندگی میں زندہ تھے۔ اس لیے ہی تو جا کر ابو بکر کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے وہاں کھڑے ہو گئے، ابو بکر کے جنازے کو رکھ دیا اور رسول اللہ کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں ہاذا ابو بکر، السلام علیکم یا رسول اللہ، ہاذا ابو بکر، ابو بکر حاضر ہے، اجازت طلب کرتا ہے۔ اب پھر دیکھتے ہیں کہ پھر جو مردہ ہوتا ہے وہ تو سنتا بھی نہیں ہے اور وہ دیکھتا بھی نہیں ہے اور مدد بھی نہیں کرتا۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں اس بات کو نقل فرمایا، امام برہان الدین حلبی نے سیرت حلبیہ کے اندر اس بات کا ذکر کیا، امام یوسف نبہانی نے جامع کرامات اولیاء میں اس کا ذکر کیا کہ جس وقت علی فرماتے ہیں ہمارے الفاظ مکمل ہوئے تھے تو کیا ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ تالا ٹوٹا اور کنڈی کھلی، دروازہ خود بخود کھلا، قبر انور سے آواز آئی ادخل الحبیبہ الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ، محبوب کو محبوب کے پاس لے آؤ، یار کو یار کے پاس لے آؤ، یار سے ملا دو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ یہ ہے اندر سے آواز بھی آئی یار کو یار کے پاس لے آؤ، حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ، محبوب کو محبوب کے پاس لے آؤ۔ وہ تالا توڑنے والا کون تھا، دروازہ کھولنے والا کون تھا، کنڈی کھولنے والا کون تھا، اندر سے آواز دینے والا کون تھا؟ پتہ چلا صحابہ کا اس پر اجماع ہے، ہمارے نبی اپنی قبر میں، ہمارے نبی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ فریاد جو امتی کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ کوئی عام امتی اگر دل سے حضور کو یاد کرے، حضور کو پتہ چل جاتا ہے تو یہ چیزا کہ ساری امتیوں کے جو ہے وہ ساری امت سے بڑھ کر، ساری امت سے افضل ترین ہستی کا جنازہ تھا، اور افضل ترین ہستیاں تھی جو ندا کر رہی تھی کہ یا رسول اللہ ابو بکر آیا ہے۔ کہ صحابہ کرام نے جب عرض کیا حضور کی بارگاہ میں تو دروازہ کھل گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روضہ رسول تربت انور کے اندر داخل کیا گیا، حضور کی قبر کے ساتھ، حضور کی قبر انور کے ساتھ دفن کیا۔ پتہ چلا تمامی صحابہ کا حضور کے زندہ ہونے پر اجماع ہے، تمامی صحابہ کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ یا رسول اللہ بعد وفات کے بعد بھی کہنا جائز ہے۔ اب جو صحابہ کے اجماع کا منکر ہوا، کیونکہ صحابہ تو یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں، صحابہ تو نبی کو وصال ظہری کے بعد بھی زندہ مانتے ہیں، تو پتہ چلا جو صحابہ کے اجماع کا منکر ہے وہ منکر ہے، منکر صحابہ ہے، منکر صحابہ ہے، وہ صحابہ کا منکر ہے۔ تو جو صحابہ کا منکر ہے وہ سپاہ صحابہ نہیں کہلوا سکتا اپنے، وہ اپنے آپ کو سپاہ صحابہ کہنے کا حقدار نہیں، کیونکہ وہ تو صحابہ کے اجماع کا منکر ہے، صحابہ کے عقیدوں کا منکر ہے، صحابہ کی زندگیوں کا منکر ہے، صحابہ کی شانوں کا منکر ہے، صحابہ کی عظمتوں کا منکر ہے، صحابہ کی جو رسول اللہ سے تعلق اور محبت تھی اس کا وہ منکر ہے، وہ تو اجماع صحابہ کو منکر ہے۔ صحابہ تو حضور پر اپنی جانیں نچھاور کرے اور اپنے تن من دن قربان کرے۔ الغرض نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، ابو بکر کو اندر تربت انور رسول اللہ کے روضہ پاک کے اندر جو ہے وہ داخل کیا گیا اور دفن کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنو حدیث، فرمایا خلقت انا ابو بکر، خلقت انا و ابی بکر و عمر من طینۃ واحدہ۔ فرمایا رسول اللہ نے کہ میں اور ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے، ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے۔ یہ تین ہستیاں ایک ہی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر اور عمر کی عزت کرو، اس لیے کہ اللہ نے انہیں میرے جسم سے بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے ابو بکر اور عمر کو میرے جسم کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے ابو بکر عمر کی عزت کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حب ابی بکر و عمر
الایمان، فرمایا ابو بکر اور عمر کی محبت ایمان ہے، حب ابو بکر و عمر، فرمایا کہ ابو بکر عمر کی محبت ایمان ہے، اور آگے فرمایا ان کے ساتھ بغض، ان کے ساتھ نفرت، فرمایا یہ کفر ہے، ان کے ساتھ نفرت بغض کفر ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ لہٰذا میں یہاں ایک قرآن کی بھی آیت کا اشارہ کر لوں، سنیے، جب ہم جو ہے وہ مردے کو دفن کرتے ہیں جنازہ پڑھانے کے بعد، تو ہم مٹی ڈالتے ہیں، ایک ایک دو دو تین تین مٹھی مٹی ڈالتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلی مٹھ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہیں سے پیدا کیا گیا اور یہیں تمہیں دفن کر رہے ہیں، تمہیں یہیں سے پیدا کیا گیا، یہیں تمہیں لٹا رہے ہیں۔ پتہ چلا جہاں، اور پنجابی میں ہم کہتے ہیں جہاں کی مٹی وہاں لگ گئی، جہاں کی مٹی وہاں لگ گئی۔ پتہ چلا کہ جس مٹی سے جس انسان کا خمیر پیدا کیا جاتا ہے، اسی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر یہاں اس علاقے کا بندہ، یہاں رہنے والا اگر اس مٹی سے پیدا ہوگا تو اسی قبرستان میں دفن ہوگا، لیکن اگر پیدا یہاں ہوا ہے، مٹی جو لی گئی تھی وہ مدینے کی تھی، مٹی جو لی گئی تھی وہ مدینے کی تھی، پھر کیا ہوگا؟ جب اس کا وصال ہوگا، اسباب اللہ پیدا کر دے گا، اس کو مدینے پہنچا دے گا، اس کا وصال مدینے ہوگا اور وہ جنت البقیع میں داخل ہوگا، اور وہیں جو ہے وہ دفن کر دیا جائے گا، وہیں دفن کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کی مٹی وہاں سے لی گئی تھی اور وہ یہاں زندگی بسر کر رہا تھا۔ یعنی جہاں کی مٹی ہوتی ہے وہیں پہنچتی ہے۔ الغرض قصہ مختصر، اللہ رب العالمین نے ابو بکر عمر کی مٹی کو رسول اللہ کے روضے سے لیا تھا، اور جس مٹی سے محمد عربی کو پیدا کیا، اسی مٹی سے جناب ابو بکر اور صدیق اور عمر فاروق کو پیدا کیا۔ اب کوئی شخص بھی جو ہے وہ جناب ابو بکر اور عمر کی شان کو کم کر سکتا نہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے اور مقام کو جو ہے وہ گھٹا سکتا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، ایک حدیث آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بیان کر دوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنت، حدیث ہے یہ، فرمایا میرے گھر سے لے کر، حضور نے فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ حضور کے گھر سے لے کر ما بین بیتی، حدیث ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ جو درمیانی حصہ ہے، یہ جو جگہ ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جسے آج بھی لوگ حاجیوں سے پوچھیں جو مسجد نبی میں جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روضہ رسول کی زیارت کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، اور وہ پرکیف ہواؤں کا نظارہ لیتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ریاض الجنہ کے ٹکڑے میں 2 نفل ادا کر لوں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یہ جنت سے جگہ آئی ہے، اور پوری مسجد نبی میں لال رنگ کا قلین بچھا ہوا ہے، اور وہ جو ریاض الجنہ ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، وہاں سبز قلین ہے، وہاں سبز قلین ہے، اور یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ٹکڑا مسجد نبی کا ہے، یہ ٹکڑا جنت کے باغوں سے آیا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ جو فرمایا ما بین بیتی، میرے گھر سے لے کر، وہ گھر کس کا ہے؟ وہ گھر کس کا ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ رفیقہ حیات ابو بکر صدیق کی بیٹی جناب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہے، جس گھر کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں ما بین بیتی، میرے گھر سے لے کر منبر تک، وہی گھر جو بی بی عائشہ کا ہے، اسی کمرے کے اندر، کیونکہ نبی کے لیے حکم ہے نبی جہاں وصال کرے اسی جگہ پر دفن کیا جائے، جس کمرے میں نبی کا وصال ہو، جس جگہ پر نبی کا وصال ہو، جس جگہ سے نبی کی روح نکلی ہو اسی جگہ دفن کیا جائے۔ جب رسول اللہ کا وصال ہوا، جناب عائشہ کے گھر میں تھے، تو پتہ چلا وہ جو حجرہ جناب سیدہ عائشہ کا تھا، اسی حجرے کے اندر حضرت اپنے جناب رسول اللہ کو دفن کیا گیا، پھر ابو بکر کو وہاں دفن کیا گیا، پھر عمر فاروق کو وہاں دفن کیا گیا۔ اب 3 قبریں ہیں حضور کے روضہ پاک کے اندر، ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، اپنے
اپنے وصال فرمانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا کے اندر جو چوتھی قبر بنے گی جناب اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی بنے گی. یعنی دو نبیوں کے درمیان سونے والی جو ہستیاں ہیں انہیں ابو بکر عمر کہا جاتا ہے. اسی حجرے کے اندر اب پتہ یہ چلا اس حدیث سے کہ یہ ماں بین بیتی و منبری، میرے گھر سے لے کر منبر تک یہ جو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. اب بتائیے ابو بکر عمر کہاں لیٹے ہوئے ہیں؟ جنت کے باغوں کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، جنت کے باغوں کے اندر لیٹے ہوئے ہیں. ہے کوئی مائی کا لال؟ قیامت تک کوئی پیدا نہیں ہو سکتا جو ابو بکر عمر کو وہاں سے نکال کر کہیں اور لے جائے. جنت کے باغوں میں لیٹے ہوئے ہیں، حضور کے قدموں میں لیٹے ہوئے ہیں، حضور کے قدموں کے ساتھ چپٹے ہوئے ہیں. حضور کی غلامی کا پٹا اپنے سینے میں سجا کر حضور کے پاس آرام فرما ہے. کوئی مائی کا لال جدا کر سکتا؟ کوئی مائی کا لال جدا کر سکتا نہیں. کوئی مائی کا لال جنت کے باغ سے آپ کو نکال سکتا نہیں. یہیں سے پیدا ہوئے، یہیں دفن کیے گئے، یہیں سے قیامت کے روز اٹھائے جائیں گے، یہیں سے قیامت کے روز اٹھائے جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، الغرض دوسری طرف بات چلی گئی. سنیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر جو ہے وہ وہاں دفن کر دیا گیا. وہاں دفن کرنے کے بعد صحابہ اپنے گھروں کی طرف لوٹے. حضرت یہاں ایک بات بھی اشارہ کروں، آپ کے جنازے کو حضرت سیدنا عمر فاروق نے 4 تکبیروں کے ساتھ ادا فرمایا. 4 تکبیروں کے ساتھ عمر فاروق نے آپ کا جنازہ پڑھایا. اور آپ نے اپنی زندگی میں اپنی جگہ پر حضرت عمر فاروق کو خلافت، صحابہ کے مشورے کے تحت خلافت کی مسند پر بٹھا دیا تھا کہ میرے بعد آپ خلیفہ ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوری امت کا اجماع اس بات پر، پوری امت کا اجماع ہے، صحابہ سے لے کر آج تک اس بات پر اجماع ہے کہ میرے آقا اپنی قبر میں زندہ ہیں، اپنی قبر میں زندہ ہیں. اور اسی طرح زندہ ہیں، یہ ظاہری حیات میں جس طرح تھے اسی طرح زندہ ہیں. آتے ہیں کہ ساری امت کا اجماع اس بات پر. یہ بعد میں فتنہ اٹھا، جنہوں نے کہا کہ رسول اللہ مر گئے مٹی میں مل گئے، اور انہوں نے کہا تمام سے جو ہے نبی وہ مر گئے مٹی میں خاک ہو گئے. فرمایا یہ بعد کا فتنہ ہے، اور جنہوں نے فتنہ مچایا ہے فرمایا ان کا خود ایمان ٹھیک نہیں ہے. ان کا ایمان، ان کا جو ہے وہ ایمان قرآن و سنت کے مخالف ہے. یعنی وہ بدعتی لوگ ہیں جنہوں نے یہ فتنہ مچایا کہ نبی اور تمام نبی جو ہے وہ مرنے کے بعد جو ہے جی مٹی میں مل گئے. فرمایا اس پر پوری امت کا اجماع ہے، تمام صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اولیاء اللہ کا، محدثین کا، ائمہ کا، فقہاء کا، صالحین کا، علماء کا اس پر اجماع ہے کہ ہمارے نبی اپنی قبر میں زندہ ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت بولے حدیثوں کا نچوڑ نکالنے کے بعد، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. واللہ کہتے ہیں خدا کی قسم، خدا کی قسم آپ زندہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری آنکھوں سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے، خدا کی قسم زندہ ہے. یعنی آپ نے حضور کو دیکھا تھا اس لیے کہا کہ تو زندہ ہے. یہاں میں ایک بات کرتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں سنو اور اپنے ایمان کو تازہ کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک پہلے 2 حدیثیں بیان پیش کر دوں تاکہ بات پکی ہو جائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب معراج کی رات میں گیا مسجد اقصیٰ کی طرف، فرمایا مررت علی موسیٰ، میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا، وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. الجامع الصحیح، حدیث کی کتاب بخاری کے بعد جس کا جو ہے وہ مقام اور مرتبہ ہے، الجامع الصحیح مسلم میں امام مسلم بن حجاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلد 2 صفحہ نمبر 268 کے اوپر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. حضور نے فرمایا میں نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. روح نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز روح مال جسم ہوتی ہے، جسم کے ساتھ ہوتی ہے، تو روح مال جسم کے ساتھ نماز ہوتی ہے. تو اس ایک بزرگ گزرے ہیں 555 ہجری میں، ایک بزرگ گزرے ہیں 555 ہجری میں جن کا نام تھا شیخ احمد کبیر رفائی. شیخ
احمد کبیر رفائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گئے حضور کے روضہ پاک، یہ حضور کے روضہ پاک پر گئے اور حضور کے روضہ پاک پر جا کر سلام عرض کیا اور عرض کرنے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پہلے میری روح آتی تھی آپ کا دیدار کرنے کے لیے، آج میں جسم کے ساتھ آ گیا، یا رسول اللہ مہربانی کیجئے، یا رسول اللہ نگاہ عنایت کیجئے، آپ اپنا دست پاک قبر مبارک سے باہر نکالیے، شیخ احمد رفائی چومنے کے لیے آیا ہے، دست بوسہ ہونے کے لیے آیا ہے، یعنی آپ کے ہاتھ کو بوسہ دینے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے ولی تھے، کوئی عام نہیں تھے۔ آج زانا جب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا اس طرح جب عرض کیا قبر پاک سے ہاتھ باہر آ گیا، حضور کے روضہ پاک سے ہاتھ باہر آ گیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ الحاوی للفتاوی میں اس کا ذکر فرماتے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 261 کے اوپر، اور نسیم الریاض فی شرح شفا قاضی ایاز مالکی امام شہاب الدین حفاظی رحمۃ اللہ تعالیٰ جلد 4 صفحہ نمبر 543 کے اوپر اس بات کو نقل کرتے ہیں، اور فتاوی رضویہ امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 378 پر اس کو روایت کرتے ہیں۔ الافادات یومیہ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب جلد الافادات یومیہ میں جلد نمبر 5 صفحہ 244 پر اس بات کو نقل کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ جو بسترے اٹھائے پھرتے ہیں اور دین کی تبلیغ کا بہانہ بنا کر لوگوں کے ایمان کو ضائع کرتے پھرتے ہیں، ان کا مولوی زکریا سہارنپوری اپنی کتاب فضائل درود صفحہ 180 پر اس بات کو نقل کرتا ہے کہ شیخ احمد کبیر رفائی نے جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آج زانا عرض کی، حضور کی قبر سے ہاتھ باہر نکلا، شیخ احمد رفائی نے چوما، اور وہ ہاتھ جب باہر نکلا اس وقت مدینے میں 90,000 بندے تھے جنہوں نے یہ بات دیکھی، اور سورج چھپ گیا تھا۔ سورج کیوں چھپا تھا؟ میرے آپ حبیب کے ہاتھ سے جو نور نکلا، جو ہاتھ کی سفیدی تھی، جو ہاتھ کی روشنی تھی، جو ہاتھ کی حسن تھا، جو ہاتھ کا نور تھا، اس نور نے جو ہے اس حسن نے سورج کی روشنی پر غلبہ کیا، اور پوری کائنات مصطفیٰ کے ہاتھ سے منور ہو گئی، سورج کی روشنی ختم ہو گئی، 90,000 لوگوں نے مصطفیٰ کا ہاتھ دیتا۔ سنیے اب اس بات سے بتائیے کہ حضور زندہ ہے یا نہیں؟ مردہ کا ہاتھ باہر نکلتا ہے؟ جناب رسول اللہ کا ہاتھ نکلا، شیخ احمد کبیر رفائی نے چوما اس بات کو۔ یا ایک بات اور کرتا چلوں، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول، ورنہ حق بات کو تسلیم کرنا پڑے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم جو کہتے ہیں، جو ہمارا دل کہتا ہے، ہماری زبان بھی وہی کہتی ہے، ہم منافق نہیں ہیں، ہم مومن ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے تو دل و ایمان کے ساتھ پڑھا ہے، یہ نہیں کہ آپ اوپر سے کچھ ہیں اندر سے کچھ ہیں۔ اگر تم نے بھی حضور کے ساتھ محبت اور کلمہ اندر سے پڑھا ہے پھر یہ بات ماننی پڑے گی کہ صحابہ حضور کی وفات کے بعد بھی یا رسول اللہ کہتے تھے، اور صحابہ کا یہ عقیدہ تھا حضور اپنی قبر میں سنتے ہیں، غلاموں کی فریاد سنتے ہیں اور مدد فرماتے ہیں، اور حضور کے صحابہ کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ ہمارے حضور اپنی تربت انور کے اندر زندہ ہیں، روح مال جسم زندہ ہے، روح مال جسم زندہ ہے، جیسے اپنی زندگی میں زندہ تھا۔ اور اگر پھر بھی کوئی نہیں مانتا تو پھر اس کی عقل کا علاج کوئی اور ہی کرے گا، اور اس کی عقل کا علاج میرے پاس نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہم سب صحابہ کو مانتے ہیں، ابو بکر کے الف سے لے کر، نقطہ دے رہا ہوں آپ کو، ابو بکر کے الف سے لے کر علی کی یا تک، علی کی یا تک، ابو بکر کے نام کا پہلا کیا ہے لفظ؟ الف، اور علی کے آخری لفظ کیا ہے؟ یا۔ الف سے لے کر یا تک ہی تو حروف ہیں، انہی حروفوں سے تو ہر چیز لکھی جاتی ہے، انہی حروفوں سے ہٹ کر کوئی حرف نہیں ہے۔ یہی 29 حروف تہجی ہے جن سے جو ہے الفاظ بنتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جناب حضرت ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک، اس کے درمیان بھی جتنے صحابہ ہیں
ہم تمامی صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، تمامی صحابہ کو ماننے والے ہیں۔ ابو بکر کے الف سے لے کر حضرت علی کی یا تک تمامی صحابہ پر ہمارا عقیدہ ہے